اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مصائب۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان 7 صادقین میں سے ہے جو ابتدائے اسلام ہی میں مسلمان ہو گئے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ بن خلف کے غلام تھے اور بکریاں چرانے کی ڈیوٹی دیتے تھے۔ ایک دن ایک آواز آئی، اے چرواہے، کیا تمہارے پاس دودھ ہے؟ یہ آواز دینے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، جو اپنے سفر و حضر کے رفیق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غار حرا میں موجود تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آواز سن کر قریب آئے اور عرض کیا، جناب، میری بکریوں میں کوئی بکری دودھ دینے والی نہیں، اس لیے معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کی تمنا پوری نہ کر سکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر اجازت ہو تو سامنے والی بکری کو دیکھ لیا جائے، ہو سکتا ہے اس سے دودھ مل جائے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، مجھے کوئی اعتراض نہیں، دیکھ لیجئے، لیکن یہ ممکن نہیں کہ دودھ نہ دینے والی بکری سے دودھ حاصل کر لیا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اجازت دینا تیرا کام اور بکری کے تنوں میں دودھ بھر دینا اللہ تعالیٰ کا کام۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بکری پیش خدمت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا نام لے کر جب بکری کے تنوں کو ہاتھ لگایا تو بکری کے تنوں سے دودھ جاری ہو گیا۔ اس دن سے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گریدہ ہو گئے۔ اس کے بعد سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہونے لگے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلال، میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو پہلے ہی اپنا دل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے چکے تھے، فوراً کہا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ بس اسی دن سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے ایسے اسیر ہوئے کہ آخری سانس تک یہ تعلق قائم رہا۔ اسلام قبول کرنے پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سنگ دل بے رحم مالک نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سخت سے سخت ظلم کیا، انسانیت سوز اذیتیں دی، شریر لڑکے امیہ کے کہنے پر جانوروں کی طرح مکہ کے پتریلے بازاروں میں گھسیٹتے پھرتے اور کڑاکے کی دھوپ میں گرم جلتی ہوئی ریت پر لٹا کر اور پھر گرم پتھر رکھ دیا جاتا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظالم آقا اپنے ناپاک ہاتھوں سے ان کے معصوم چہرے پر بے تحاشا تپڑ مارتا اور شرک کرنے کے لیے مجبور کرتا، مگر یہ ہر حالت میں ایک ہی نعرہ لگاتے، احد احد، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ایک دن ابو جہل، امیہ بن خلف اور ان کے دوسرے شریر ساتھیوں نے اس قدر مارا کہ تمام جسم لہو لوہان ہو گیا۔ آخر تک ہار کر کہنے لگا، بلال، آج جو فیصلہ کرنا ہے کر لو، اسلام چھوڑ دو یا جان سے مار دیے جاؤ گے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا،
میرے جسم سے میری جان تو نکال سکتے ہو مگر ایمان نہیں۔ اتفاق سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر سے گزرے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار کے ہاتھوں پٹتا دیکھ کر بےتاب ہو گئے اور آنکھوں میں آنسو ڈبڈبا آئے۔ کفار سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے، آخر اس مسکین پر کب تک ظلم کرتے رہو گے؟ واپسی پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہونے والے مظالم کا ذکر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تو رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مصائب سن کر اشک بار ہو گئے۔ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت تکالیف دی جا رہی ہے، تو سرور رسول عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اگر کچھ روپے ہوتے تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید لیا جاتا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر کہا، مجھے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ خرید دو، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید دیا۔ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کر دیا۔ کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنسو، مصنف حافظ عبدالشکور۔